اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت. اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا.
متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہو گئی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہیں، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات۔ تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر۔